اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا قصہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر حضرت سیدہ عمر فاروق سے کیا تو انہوں نے کہا، ابو بکر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی فرمایا، اے عمر، میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین، ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو بکر، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی توفیق دے۔ پھر سب حضرات مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو دیکھا تو احوال دریافت کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ،
معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیک عادات اور اطوار کا مالک پاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے اس بات سے روکا؟ اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہیں، اور ایسے رشتہ کے لیے کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ کی ترکیب پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھی نہ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں تیزی سے اٹھی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کچھ کام تھا؟ تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے چاچا ابو طالب اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا، اور اس وقت میں ناسمجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا قرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی، اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس دنیا آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی اور مسرت سے چمک رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت ولیمہ میں چھوہارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ ناظرین، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، میرا بھائی کہاں ہے؟
حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ادھر ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پھر اس پر کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ بھی اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے اہل کو سنبھال لو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔